کہ میں نے آپ سے بولا کہ آج کا ٹاپک از اباؤٹ ہوپ. لاٹ آف پیپل آر گوئنگ تھرو انسرٹنٹی. انسان زندگی میں مشکلات سے گزرتا ہے، انسان پرابلم سے گزرتا ہے، تو یہ ٹاپک آپ کے لیے، اگر آپ ایسا فیل کر رہے ہیں کہ وائی می، میں کیوں اس مشکلات سے گزر رہا ہوں، میری مشکلات کب جائیں گی، اس سے ہم کیا لیسنز سیکھ سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس انسرٹنٹی کے ٹائم پیریڈ میں ہمیں کیا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا چاہیے، ہمیں کیا چیز دیکھنی چاہیے. ہم ایوب علیہ السلام کی سٹوری سے کچھ سیکھیں گے کہ ایوب علیہ السلام کو ایوب کیوں کہا گیا، انہوں نے کیا مشکلات فیس کی. 18 سال ایک نبی ایک مشکلات سے گزرتے ہیں اور ان کو ہر لحاظ سے آزمایا جاتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم شیطان نے پوری کوشش کی. ایوب علیہ السلام کی زندگی میں سے ہم جو قرآن سے ہم جو انشاءاللہ تعالی سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ایوب علیہ السلام کی زندگی واز ناٹ اونلی اباؤٹ پیشنس، صرف صبر کے اوپر مبنی نہیں ہے، بلکہ ایوب علیہ السلام کی زندگی از آلسو اباؤٹ شیطان کو ہیومیلیٹ کیا، کس طرح سے شیطان ذلیل ہوا کیونکہ اس نے کوشش کی ایوب علیہ السلام کی مشکل وقت میں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید جو ہے امید سے دور کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کی کوشش کی. اینڈ فار دس ریزن ایوب علیہ السلام انسپائرڈ کہ وہ کن 3 بڑی مشکلات سے گزرے، وی گوئنگ ٹو ٹرائی انڈرسٹینڈ دیٹ، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی اگزامپل بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی مشکلات سے گزرے، لیکن وہ جو صبر کا معاملہ ہے، وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق کا معاملہ ہے، وہ کیسے انسان مینٹین کرتا ہے جب اس کا ویژن، اس کا پرپس اس کے سامنے کلیئر ہوتا ہے، وہ کس طرح سے کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا فوکس، جس کا سینٹر آف کنسرن، جس کی مین فکر دنیا ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو بالکل ہی کنفاؤنڈ کر دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے معاملات کو کر دیں گے، اور اس کے دل میں غربت کا ڈر آ جائے گا، اس کے دل میں کانسٹنٹلی یہ ڈر ہوگا کہ شاید میرا مال مجھ سے چلے جائے، میرا رزق مجھ سے لے لیا جائے، اور اس کو اس دنیا کا کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا ایکسیپٹ جو اس کے لیے اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. اور جس کا فوکس، جس کی فکر آخرت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو سولو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں ایک اطمینان اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور چاہے وہ کسی لاس سے بھی گزرتا ہے، کسی چیز کو کھو بھی دیتا ہے، تو اس کے دل میں ایک کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جو اس کا رزق ہے وہ آسان کر دیتے ہیں. دنیا کی جو فائدے ہیں اس کو آسانی سے مل جاتے ہیں، اور وہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نچھاور کر دیتے ہیں. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھیے، جب آپ کی فکر غربت کی طرف ہوگی نا، تو آپ کو کوئی بھی نعمت، کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت آپ کو اچھی نہیں دکھے گی، آپ اس کو ویلیو نہیں کر پاؤ گے، اس کی قدر نہیں کرو گے، کیونکہ آپ ہر چیز کو ورس سچویشن میں دیکھ رہے ہو. لیکن آپ جب اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا نوازا ہے، رادر دین کہ مجھے کیا نہیں دیا گیا، تو آپ کی زندگی میں ایک کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے. اگر آپ کچھ حاصل نہیں بھی کر پاتے، اگر آپ زندگی میں کچھ حاصل نہیں بھی کر پاتے، تو آپ کے دل میں تسلی تو ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بدلے مجھے کتنا دیا ہے، شاید ہو سکتا ہے اس میں میری کوئی بہتری ہو جو مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی، شاید مجھے ابھی اس کی حقیقت پتہ نہیں چل رہی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ مشکلات آپ کے لیے بہت ہی خیر کا ذریعہ ہو. اینڈ دیکھیے برادر اینڈ سسٹرز، آپ جو مجھے سن رہے ہیں، یہ مشکلات خالی آپ کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، یہ مشکلات سے میں بھی گزر رہا ہوں، ہر طرح کی مشکلات ہیں. اور جیسے ای سی جی مشین ہوتی ہے، اس میں اپ اینڈ ڈاؤن انڈیکیٹر آتا ہے کہ دیکھو بندہ زندہ ہے، اگر فلیٹ ہو گیا، کانسٹنٹ ہو گیا، مینز دا پرسن از ڈیڈ، میننگ وہ شخص اب زندہ نہیں رہا. لیکن آپ کی زندگی میں ایک جان ہے، آپ کی زندگی میں ایک حیات ہے، اس میں ایک لائیولی پن، کہ آپ کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ آپ کو کیوں آتے ہیں. دین وی گونا انڈرسٹینڈ، ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ ہم آپ کی زندگی میں مشکلات اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں دیتے ہیں، کیا وجہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اور اس کو کس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ہے کہ جس کا
जिसकी इंटेंशन होती है आखिरत को हासिल करने के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके तमाम मामलात को दुरुस्त कर देते हैं। और जिस उसके लिए माल हासिल करना हो, रिस्क, हम यूजुअली समझते हैं रिस्क सिर्फ पैसा है। रिस्क आपकी औलाद भी है, आपके ज़िंदगी में जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके जो मामलात हैं, आपको जो भी आपके इखलाक है, आपकी जो ज़िंदगी में आपको गुजारने के लिए, बिसाइड्स आपकी जो मादी चीज़ें हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, उसके अलावा भी जो चीज़ होती हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिल में एक इत्मीनान डाल देंगे और दुनिया आपके पीछे आएगी, दुनिया आपके पीछे आएगी अपने आप को ऑफर करते हुए, एंड इवन आप उसके पीछे नहीं भी भागते। तो असल मामला जो कीवर्ड है यहाँ पे है वो आपकी नीयत का, कि आप दुनिया के मामलात किस लिए करते हैं, आपकी फिक्र क्या है। और इंसान देखिए नेचुरली, अगर मेरा विजन, मेरा सोच, मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरी अप्रोच अगर बहुत बड़े गोल की तरफ है, बहुत ही बड़े ऑब्जेक्टिव की तरफ है, तो वक्ती तौर की छोटी मुश्किलात मुझे बड़ी नहीं लगेंगी। और जैसे सूरह ताहा में हमने ये बात समझी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आधी आधी रात को खड़े होकर क़याम करना, कुफार को लग रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुश्किलात आ गई हैं, उनकी ज़िंदगी और मुश्किल बन गई है। रादर देन वो किसी और के ऊपर ये चीज़ें डाल रहे थे, उनके ऊपर ये इस तरह के अहकामात आ गए कि रात को खड़े होकर आधी आधी रात तक वो कर रहे थे। बट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें कोई परेशानी नहीं थी, बिकॉज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने विजन क्लियर था। और इसलिए अय्यूब अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल जब हम लेते हैं, अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमारी से गुजरे, और खाली बीमारी से नहीं गुजरे, और जैसे कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में आता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़बान और दिल के अलावा वो बीमारी, वो जो लेप्रेसी थी, वो जो बॉयल्स थे, वो जिस्म के हर जगह पे थे सिवाय ज़बान और दिल के। और ज़बान और दिल, जैसे असलाफ कहते हैं, ये दो चीज़ें जब इंसान की कंट्रोल में रहती हैं, सारे मामला, दिल जो है, ज़बान उसका बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र, वो सिर्फ इसलिए ज़िक्र नहीं करता इंसान कि वो हैबिचुअल है, आदत है उसको, वो एक आदत को नहीं छोड़ता, बल्कि वो उसका असल हीलिंग एलिमेंट समझता है, उसका स्पिरिचुअल एलिमेंट समझता है कि व्हाई इज ही रिमेम्बरिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला, व्हाई डज ही नीड टू रिमाइंड हिमसेल्फ। अगर मुझे लगेगा कि मेरा एक्सरसाइज करने में कोई वीकनेस है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आप बॉक्सिंग करते हैं, आपको पता है कि आप कुछ मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, आपका लेफ्ट लेग या राइट आर्म या लेफ्ट आर्म वीक है, तो आप उसकी ट्रेनिंग ज्यादा करते हैं, और आप अंदाजा लगाते हैं कि देखो कंपटीशन में या मोस्ट प्रोबेबली एक्चुअल सिनारियो में मेरे लिए ये वीकनेस कोई नुकसान का जरिया ना बन जाए। आप अपने दिल को पहचानते हुए, आप अपने आप को किस तरफ आप इंक्लाइंड है, आपकी कमजोरी क्या है, आप अपने आप को उससे दुआ करके अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह में देते हैं, आप अपने आप को याद दिलाते हैं, अंदर यू अंडरस्टैंड कि आपको जिक्र करने की क्यों जरूरत है। इसीलिए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए इब्ने आदम, अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में डिवोट कर दो, अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में डिवोट कर दो। इबादत सिर्फ रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात नहीं है, बल्कि आपकी 24 घंटे की ज़िंदगी जब आपकी उस प्योरिफिकेशन की तरफ आ जाती है, आप हलाल हराम का ख्याल रखते हैं, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करते हैं, आप अपने दिल को जगा के रखते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे दिल को गनी कर दूंगा, मैं तुम्हारे सीने को दिल गनी कर दूंगा, और तुमसे तुम्हारी गुर्बत को दूर कर दूंगा। अब वो गुर्बत इल्म की भी हो सकती है, माल की भी हो सकती है, बट अगर आप माल की ले लें तो माल की समझ लें कि हर तरह की गुर्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमसे उठा देंगे। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो जरूरत नहीं है, यहां पे एक पॉइंट समझने की जरूरत है कि आप और मैं जिस मुश्किलात से गुजर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपकी और मेरी इबादत की जरूरत नहीं। आप और मैं इबादत क्यों करते हैं? सबसे पहली चीज ये कि हम बनाए इसीलिए गए, हमारा बनाने का मकसद यही है कि एक चीज है, एक मशीनरी है, उसको चलने के लिए वही सॉफ्टवेयर जरूरत है, वही पर्पस की जरूरत है, उसके अलावा किसी और चीज के लिए इस्तेमाल होगा, इट्स गोइंग टू मैल फंक्शन, इट्स गोइंग टू शो एरर्स।
And the other reason is that we have been given existence by Allah subhanahu wa ta'ala. We have been given everything. हमें सांस लेने की, हमारी इबादत सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक अपेरेंट इबादत नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना भी है, कि हम अपने रब का शुक्र अदा किस तरह से करते हैं कि मेरा रब ने मुझे जो भी दिया है, इट्स बाउंड टू बी ए पार्ट ऑफ माई वर्शिप. एंड हेंस अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे हाथ में, मीनिंग अगर तुम ऐसा अपने आप को डेडिकेट ना करोगे तो ऑटोमेटिकली, दिस इज द स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि तुम्हारे हाथ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगी और तुम्हारे ऊपर जो है गुर्बत की परेशानी होगी. बिकॉज इंसान की असल जो कहते हैं ना, उसका जो गिना है, उसका जो गनी होना है, सॉरी, वो सिर्फ माल से नहीं है, उसके दिल में जो खुशी है. सो हम कि जब गुर्बत की बात करते हैं, हम सब सिर्फ हमारी परेशानी होती है कि माली चीज़ों को दुरुस्त हो जाए. और जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि दुनिया से जुनुल मोमिन वल जन्नतुल काफिर, कि जो दुनिया है वो एक मोमिन के लिए एक प्रिजन है, एक जेल की मानंद है. इसका मतलब ये नहीं कि वो लिटरल गुर्बत में गुजारेगा, उसको वो किसी काफिर से मालदार हो सकता है, लेकिन उसका दिल जिस तरह से मुतमईन होता है, उसका फोकस क्लियर होता है, वो अपने आप को जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लिमिटेशन में रखता है, वो चीजें एक काफिर के लिए नहीं है. वो काफिर हो भी सकता है कि वो माल में कम हो, वो गुर्बत में ज्यादा हो, लेकिन उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, उसके लिए कोई फोकस नहीं, वो जो चाहे वो कर सकता है, उसके लिए हराम हलाल की कोई लिमिटेशन नहीं है. बट एक मोमिन अपना फोकस क्लियर करता है. मैं इस चीज के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? देखिए, हमें पर्सपेक्टिव क्लियर करने की बहुत जरूरत है. हम अक्सर एक दफा ये समझते हैं, और ये मेरा जाती राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, कि प्रॉब्लम की सोल्यूशन बताई जाए कि हर प्रॉब्लम को दूर होना जरूरी है. और जरूरी नहीं है ऐसा हो कि हर प्रॉब्लम हमसे दूर हो. कभी कभार कुछ प्रॉब्लम वक्ती हैं, कुछ प्रॉब्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी जिंदगी के साथ एसोसिएट की हुई है, और हो सकता है वो काफी लंबे अरसे के लिए हमारे लिए इम्तिहान का जरिया बने. एंड कीपिंग दीज थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, हमें ये बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि दैट वी विल बी टेस्टेड. आप जिस जिंदगी से गुजर रहे हैं, आपने अपनी जिंदगी में या तो वो मुश्किल अपनी बुलाई है इसलिए कि आपने आउट ऑफ द वे जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करके अपनी जिंदगी में उस चीज को अपने लेके आए, नाउ यू वरीड अबाउट इट, और सम थिंग्स आर एक्सटर्नल, और वो आपकी जिंदगी में आई हैं और काफी टाइम लग गया है उसको दूर होने में. या तो वो जल्दी चले जाएंगी या तो उसको टाइम है, बट दैट टाइम पीरियड इज गोइंग टू रिवील द काइंड ऑफ पर्सन यू आर. आप किस तरह के शख्स हैं, किस तरह से हैं. इसीलिए अय्यूब अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं. अय्यूब अलैहिस्सलाम माल के मामले में हुआ. अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में अक्सर लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम को अय्यूब नाम ही दिया गया अव्वाब के, बहुत ही सब्र करने वाले थे, बहुत ही सब्र करने वाले थे. कुछ लोगों की राय यह है कि उनको अय्यूब जो लक़ब मिला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, जिस कुरान की अव्वाब आयत में है, कि वो जो है बेसिकली बहुत ही सब्र करने वाले थे, कि उनको इतनी लाविश जिंदगी थी, उनके पास इतना माल था, उनके पास इतने रिसोर्सेस थे, एकदम से वो माल चला गया. उनके पास सेहत थी, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक अच्छी बीवी अता की थी, उनके पास 10 बच्चे थे, उनके पास अच्छी सेहत थी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको जो है उनको माल देने के बाद, देखिए जब इंसान के पास गुर्बत ही हो तो उसको बाकी मुश्किलात उस तरह से नहीं डिफिकल्ट लगती जिस तरह से इंसान के पास बहुत ही एक अच्छी आसाइश जिंदगी हो, लेकिन वो किसी मुश्किलात में पड़ जाए तो वो ज्यादा मुश्किल होती है उसको डील करना. तो उनकी 10 औलादें थीं, माल के अलावा उनकी 10 औलादें थीं, और कुछ हिस्टोरिकल उसमें आता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में आता है कि 10 के 10 बच्चे, छत गिर गई और उनके बच्चों की डेथ हो गई. एक नहीं, दो नहीं, 10 के करीब बच्चों को दफनाना पड़ा. एट द सेम टाइम सेहत के मामले में उनकी जिंदगी की किस तरह से बीमारियां उनके साथ जुड़ी हुई थी. एट वन पॉइंट ही वॉज इवन मॉक्ड बाय समवन, शैतान आया था उनको इंसान के रूप में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया, तुम्हारे सब्र के बदले तुम्हारी औलाद
کو چھین لیا, لے لیا. اینڈ دس از واٹ شیطان از گوئنگ ٹو ڈو. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر ہوتے ہیں, جس طرح سے ایک پہاڑ کی ایج پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے انسان, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑا سا اس کو آزماتے ہیں اور وہ وہاں سے چھلانگ مار دیتا ہے. اور یہ کس لیے آئی تھی یہ آیت؟ اس لیے کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور وہ واپس چلے گئے, تو ان کی زندگی میں کوئی مس کیریج ہو گیا, کوئی مالی نقصان ہو گیا, کوئی بیمار ہو گیا, تو انہوں نے بولا یہ کیسا دین ہے کہ ہماری زندگی میں مشکلات آئی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کچھ لوگ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کی زندگی سے کوئی چیز لے لیتا ہے تو وہ فوراً ہی شکایت کرنے لگ جاتے ہیں, وہ فوراً ہی اس بات کے اوپر کمپلین کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری رزق لیا. جب مشکلات آپ کی اور میری زندگی میں آتی ہیں تو تین چیزیں آپ نے میں نے سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے چیز کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہو, آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ آپ ہو کون. آپ ایک دھوکے میں زندگی گزار رہے تھے. آپ کی اصل زندگی کا مقصد کیا ہے, آپ کی زندگی کیسی طرح سے چلتی رہے گی, آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے. سیکنڈ چیز, اینڈ دس از فار دوز ہو پونڈر, دوز ہو لک ایٹ دا ریالٹی آف لائف. اگر آپ اپنے آپ کو ایک دھوکے میں آسٹرچ کی طرح منہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں, یو ول نیور بی ایبل ٹو فیس ریالٹی. یو گیٹ ٹو نو, سیکنڈ چیز, who Allah subhanahu wa ta'ala is. You connect with him, you humble yourself down in front of Allah subhanahu wa ta'ala. And third, آپ کو اس دنیا کی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ دنیا آپ کے اور میرے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. And this is why I wanted to talk about this. I want to talk about this کہ rather than complaining, we learn from the example of ایوب علیہ السلام, اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ ایک ٹیسٹ جو آپ کو ہٹ کرتا ہے, آپ کو ہیلتھ آپ کی آزماتا ہے, آپ کے لیے ریمائنڈر ہے اس دن کے لیے کہ میرے پاس ایک وقت آئے گا جب کوئی جان ہی نہیں ہوگی, مطلب موت. یہ ایک نقصان آپ کو پتہ چلتا ہے. اگر ایک ٹیسٹ آپ کے مال کو آپ سے چھین لیتا ہے تو آپ کو یہ بات یاد آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا اور میرے پاس کوئی مال نہیں ہوگا, میرے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہوگی, اور میرے صرف اعمال ہوں گے جو مجھے انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک ٹیسٹ آتا ہے, ایک امتحان آتا ہے, وہ آپ کو ہٹ کرتا ہے, آپ کی کوئی فیملی ممبر آپ سے چھین لیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ دیکھو تمہیں بھی ایک دن دنیا سے کچھ چھوڑ کر جانا ہے. تو یہ تمام جتنے بھی زندگی کے امتحانات ہیں اور جتنی بھی آپ کے زندگی کی مشکلات ہیں, یہ آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. زندگی کے لیے آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو آپ کی زندگی کا پرپس بتاتا ہے, آپ کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے, کہ آپ اس زندگی کو صرف ضائع کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. You need to focus on something which is far bigger than your financial concerns. And the same time آپ کو یہ بات کی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ آپ کتنے vulnerable ہیں, آپ کتنے کمزور ہیں, کہ آپ کو کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا کمزور پیدا کیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ دیکھیے ڈیتھ ایک انیویٹیبل ریالٹی ہے. آپ بہت سے لوگ ہیں, آپ بولے دیکھیے کوئی مرنے کی بات نہ کرو, بیماری کی بات نہ کرو. They run away from the reality to remind themselves for their own benefit, اپنے ہی فائدے کے لیے, کہ ایک دن آئے گا جب ہم دنیا کو جانا ہے اور دنیا کو ختم ہونا ہے. ٹائم ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے جس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے, آپ اور میں ضائع نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کو لوز کر دیں گے اس دنیا میں, we will never be able to get it back. So these realizations at the same time آپ پوری کوشش کرتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. You are facing certain problems that you can't get rid of. Why are they there? آپ کی زندگی میں کیوں ہیں؟ آپ مشکلات کو کبھی کبھار لمبا عرصہ بھی گزر جاتا ہے, کبھی کبھار ایسی پرابلمز ہوتی ہیں کہ واقعی میں انسان جو ہے پیشنس اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, it's not that he does not love us, but the very reason, جیسے ابن القیم فرماتے ہیں کہ انسان کو جب ریئلائز ہو جائے کہ اس کی زندگی میں جو مشکلات آ رہی ہیں وہ صرف اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں, اور کتنی محبت کرتے ہیں, اگر اس کو ریئلائزیشن ہو جائے تو انسان کا دل خوشی سے پھٹ جائے.
تو آپ کا سب سے پہلے جو یہ ہے کہ آپ کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح سے آ، آخرت میں حساب لیں گے ایک ایک چیز کا، تو اس کے لیے آپ کی آسانی ہوتی ہے، آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ کی جو بھی شارٹ کمنگز ہیں آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ کے لیے ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے، اٹس اے ذکر فار یو ٹو بی ایبل ٹو ریمبر دیٹ ایوری تھنگ دیٹ آئی نو آف، یہ جوانی، یہ مال، یہ اولاد، ماں باپ، یہ سانس لینے کی قوت، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو گو اوے. اینڈ تھرڈ، آپ کے لیے اور میرے لیے یہ مشکلات زندگی میں آخرت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ. اسی لیے کچھ لوگ جب ان کو قیامت کے دن اجر دیا جائے گا ان کے صبر کا، ان کی مشکلات کا، تو لوگ اس بات کی تمنا کریں گے کہ ان کے منہ کینچیوں سے دنیا میں کاٹ دیے جاتے، ان کو اذیت ناک سزا ملتی، فار دا ویری ریزن کہ آج انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ ریوارڈ دیکھ لیے صبر کے. سو لائف از گوئنگ ٹو بی اے ٹیسٹ، لائف از گوئنگ ٹو بی فلڈ ود پرابلمس، لائف از گوئنگ ٹو بی ایک امتحان ہے. اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرما دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی جان کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جتنا وہ برداشت نہ کر پائے. اینڈ دس از وائی وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. چلے کچھ لوگوں کے کمنٹس لے لیتے ہیں. سسٹر اقرا بطول کہہ رہی ہیں indeed ups and downs are part of life, but when we realize this, that these difficulties are from Allah just to check and the ajr in akhirah is more, then we will wonder inshallah. And exactly sister اقرا, because آپ جب اپنے آپ کو قرآن اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ہے؟ صرف رینڈم اجر کمانے کے لیے نہیں دیا، اٹس اے کمپلیٹ پروگرام فار یو اینڈ می. دا لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورا ایک پروگرام ہے آپ کے اور میرے لیے، کہ ہم اس کو اسٹڈی کر کے یہ بات سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ دیکھو تم جس سچویشن گزر رہے ہو اس کو دیکھو، غور و فکر کرو، اس میں تمہارے لیے کیا آنسر ہے. اور تمہارا مینٹل ہورائزن، سوچنے کا انداز ڈفرنٹ ہوتا ہے، بیکاز ابھی تم صرف دنیا کے انداز سے سوچ رہے ہو، اور اس دنیا کے انداز سے سوچتے ہوئے جب تم دنیا کی چیزوں کو دیکھو گے تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کی بات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے اور دنیا کی لمیٹیشنز کی بات کرتے ہیں. ود دس یو گیٹ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. ناؤ بہت سے لوگ ایسا بولتے ہیں کہ دیکھو گڈ تھنگ ہیپنس ٹو گڈ پیپل، بیڈ تھنگ ہیپنس ٹو بیڈ پیپل، اینڈ دس از ناٹ دا کیس. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ برا ہوگا. جس طرح یہ کانسیپٹ کرسچینٹی میں جس طرح سے ہے، ان کے جس طرح کے ان کے جو پاسٹرز ہیں اور اس طرح کے جو کچھ پریسٹ ہیں، بھی بولتے ہیں کہ دیکھو مجھے جیٹ پلین ڈونیشن کلیکٹ کر کے دو، بیکاز اگر میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اس کا مطلب ہے خدا مجھ سے راضی ہے. میں 23 سے جا کے ایک پاسٹر نے آن ٹیلی ویژن یہ بات کہی تھی کہ مجھے جیٹ پلین کی ضرورت ہے. کیوں؟ اپنے لوگوں سے ڈیمانڈ کیوں کہ تاکہ میں جلدی سے جا کے جو خدا کی بات ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤں. اینڈ ان دیٹ concept that if God has given you a lot of money, this means he's happy with you. And اگر آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو آپ جو ہے خدا کو پسند نہیں ہے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے. And this is why we need to be able to look at the example of ایوب علیہ السلام. And اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سورۃ الفجر میں ہائی لائٹ کرتے ہیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، کہ جب انسان کو اللہ اس کا رب مبتلا کرتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، جب انوالو کرتا ہے اور اس کو رسپیکٹ عطا کرتا ہے، اس کو اکرام عطا کرتا ہے، اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے، اس کو پروویژنز عطا کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمْ، تو وہ کہتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کی پروویژنز کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے ہیوملیٹ کر دیا. اینڈ دیٹ از ہاؤ وی ایز ہیومنز آر. شیطان اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے کہ اکثر جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں وہ ناشکرے ہیں، اور اس نے یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا ہے. تو میرا آج پوری بات کا جو مقصد یہ سب کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیے آپ
اور میں زندگی کے مشکلات سے گزریں گے. اینڈ اف یو آر کویشچننگ دا ویری آئیڈیا کہ وائی از گاڈ ڈوئنگ دس ود می, مجھے کیا ضرورت ہے. اور ایک سلف نے ایک شخص کو دیکھا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا, عبادت میں بہت آگے تھا, اور ایونچولی ایک دم سے اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی. جب اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تو اس نے یہ سوال کیا کہ خدا نے میرے ساتھ کیوں کیا اس طرح سے, تمہاری تو اس بولا دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکالا, دعا کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ دعائیں تو سنی نہیں جاتی, کیونکہ اللہ نے مجھ سے میرا بیٹا لے لیا. تو ان اسکالر نے یہ بات بولی, پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اس شخص کی جو نمازیں تھیں وہ صرف ایک عادت تھی, ایک ہیبٹ تھی, وہ صرف ہیبچول نماز پڑھ رہا تھا. اس نے اس سے جو اسپرچل فائدہ تھا اس کو حاصل نہیں کیا. اور یہ چیز آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, کس طرح سے انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. اینڈ دیٹ از وائی دے ور ٹیسٹڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیویوں کو, ازواج مطہرات کو دفنانے کی ضرورت پڑی, اپنے بچوں کو دفنانے کی ضرورت پڑی. ان کو جن سے ان کو محبت تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ آپ جو ہے اب جو ابو طالب سے محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ آپ ان کو اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں. ان کو کھویا. اپنے جس طرح سے جن صحابہ سے محبت کرتے تھے ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا. حمزہ رضی اللہ عنہ ہے, اسی طرح سے زید رضی اللہ عنہ ہے, ان سب کو دیکھا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب تر لوگوں کو ایموشنل, مینٹل, ہر طرح کی چیزوں کے ڈیفیکلٹی سے دیکھا. اینڈ دس از وائی وی ہیو بین ریمائنڈڈ اگین اینڈ اگین کہ if God is not giving you something that you want, it's not that he does not love you. He knows that you don't know. وہ جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ, وہ علیم ہے, حکیم ہے. He's علیم, he's حکیم, he knows, he's wise. You don't know the hereafter. That is why you need to remind yourself. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر مشکل کے وقت انسان بیٹھ جائے, اپنی استطاعت کے مطابق جو پاسبل ہو اس کو کرنے کی کوشش کرے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے ساتھ تھے تو انہوں نے ایک ریکٹینگل بنایا, زمین پہ ریکٹینگل بنایا اور بیچ میں ایک ہاریزونٹل لائن بنائی اور کچھ لائنز بنائی, جو کچھ لائنز تھیں جو اس سے ٹکرا رہی تھیں, کچھ تھی کراس ہو رہی تھی, کچھ لائنز جو تھیں وہ ٹچ نہیں کر رہی تھیں. اور یہ انسان کی زندگی ہے. اس کی تمنا اگر اس ریکٹینگل باکس سے باہر نکل جائے تو وہ زندگی کی حقیقت سے مایوس ہو جاتا ہے, کیونکہ اس نے اس زندگی کی جو ریالٹی اس سے کہیں زیادہ ایک تمنا رکھی جو ضروری نہیں کہ اس کو ملے. اور کچھ جو لائنز تھیں جو وہ انسان کی زندگی کی مڈل کی جو لائن تھی اس سے ٹکرا رہی تھی, یہ اس کی زندگی میں مشکلات ہیں, مالی مشکلات ہیں. ایک مشکل جو اس کو چھونی تھی وہ آنی تھی, اور اللہ تعالیٰ کی قدر تھی. اور اگر انسان کا یقین اس کی اللہ تعالیٰ کی قدر پر نہ ہو تو وہ اس طرح کی مشکلات بڑھتا. اسی لیے ہر نعمت آپ کو, نعمت سے مراد یہ نہیں کہ خالی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی, لیکن ہو سکتا ہے آپ کے لیے اولاد نہ ملنا بھی ایک نعمت ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی زندگی میں کیا ہے. سورۃ الکہف میں کس طرح سے خضر علیہ السلام نے اس اولاد کو ان کے ماں باپ سے لے لیا تھا اور بولا تھا اس کے بدلے ان کو آگے عطا کرے گا, تاکہ they had to go through this process. اگر اللہ چاہتا تو پہلے سے نیک اولاد دے دیتا, اس اولاد کو آگے جا کے شر بننے کا ذریعہ نہیں تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ایک شخص کی اولاد کی روح نکال لی جاتی ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ کیا تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا اس سے لے لیا, کیا تم نے جس سے وہ اس کی اولاد تھی تم نے اس کی جان نکالی. اس فرشتوں میں ہاں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگلا سوال فرشتوں سے کیا, اور اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ میرے بندے کا ریاکشن کیا تھا,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نے صبر کیا. وہ صبر تبھی کر پائے گا جب اس کو اس بات کی حقیقت ہوگی کہ کبھی بھی میرے سے چھینی جا سکتی ہے. وہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو یاد دہانی کرتا ہے کہ ہر چیز اس دنیا میں لمیٹڈ ہے. اسی لیے ہر نعمت آپ کو یاد دہانی دیتی ہے کہ آپ عاجزی والی زندگی گزاریں. آپ کو شکر گزار کرنے کے لیے، آپ کو مشکلات آتی ہیں یہ ریمائنڈ کرنے کے لیے کہ آپ نے صبر کرنا ہے. میں نے تو ہر طرح سے کوشش کی، میری باتیں کیوں نہیں پہنچتی، دوسرا مجھے کاپی کرتا ہے، وہ آگے نکل گیا، میں تو لوگوں کے ساتھ اتنا اچھائی کرتا ہوں، مجھے تو کوئی قدر نہیں کرتا، میں اس شخص کو جانتا ہوں وہ تو ایک ڈھونگ کرتا ہے لیکن کس طرح جاتا ہے. یہ ساری باتیں سوال آپ کے دماغ میں آتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر دنیا میں کسی کو عطا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہے. ہو سکتا ہے اس کے لیے استدراج ہے. قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اگر کسی کو دیا جا رہا ہے نافرمانی کے باوجود، دیٹ مینس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دم اس کی پکڑ کرنی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کسی محبوب بندے کو دنیا نہیں عطا کرتا، اس کی جو چاہت ہوتی ہے اس کو نہیں عطا کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ چاہت حاصل کرنے کے بعد یا جو چیز چاہ رہا ہے یا چاہ رہی ہے یہ حاصل کرے گا یا کرے گی تو یہ دنیا سے دور نہیں جا سکے گی، نہیں جا سکے گا. اور جو میں نے اس کے لیے تیار کیا ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی جستجو نہیں رکھے گا یا رکھے گی. تو آپ دیکھنے میں لگتا ہے کہ دیکھو شاید میں ہی اس مشکلات سے گزر رہا ہوں، یہ گزر رہی ہیں، اینڈ ایوری بڈی از گوئنگ تھرو سم چیلنجز، اینڈ دیٹ از وائی وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، تو ہم ان کو آزمائیں گے نہیں؟ کیا ہم ان کو امتحان میں نہیں ڈالیں گے؟ کیا انہی کے سامنے انہی کی ایمان کی حقیقت ان کے سامنے واضح نہیں کر دیں گے؟ کیا ہم یہ بات کو نہیں ثابت کر دیں گے کہ کون اپنی زبان اپنے قول میں سچا ہے، کون اپنی قول میں جھوٹا ہے؟ اسی لیے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کچھ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں لیکن وہ پہاڑ کی ایج پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ذرا سی زندگی آئی وہاں سے چھلانگ مار دیتے ہیں. اینڈ اسی لیے ابن الجوزی کا ایک قول ہے کہ جس میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شخص کو آزمایا اس کی اولاد لے کر، اور اس نے نا امیدی کا اظہار کیا، بیکاز یہ صرف جو ہے وہ ابلیس کی ہے، اور ابلیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے. دیٹ از وائی ہی از کالڈ ابلیس. اور وہ چاہتا ہے کہ انسان کو، ابن آدم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دے. وہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دے، اور یہ مایوس تبھی ہوگا جب اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کو کم لگنے لگیں گی. اسی لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے. اس نے ایوب علیہ السلام کو بھی کوشش کی تھی، اور ایوب علیہ السلام کی زندگی ایک مثال ہے کہ ایوب علیہ السلام نے شیطان کو ہیوملیشن کا سامنا کیا کہ اس نے پوری کوشش کر لی. اینڈ جو بھی آپ کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے، کوئی جادو کا مسئلہ ہے، کوئی فلاں بیماری کا مسئلہ ہے، اینڈ اٹ از آل گوئنگ ٹو بی اے ٹیسٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ دس از وائی وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. اینڈ دے آر سرٹن تھنگز وچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو مصیبت کہتے ہیں جو قرآن میں اصابہ کے الفاظ ہیں کہ آپ نے تیر کا نشانہ لگایا، اور آپ نے جس طرف اشارہ کرنا تھا، نشانہ لگانا تھا، سوری پلیز ڈونٹ مائنڈ مائی اردو، تو جس طرف آپ نے نشانہ لگانا تھا وہ تیر اسی طرف آپ نے پھینکا. تو جو مصیبت آپ کی زندگی میں آئی ہے، اٹ واز مینٹ ٹو ٹچ یو، اٹ واز مینٹ فار یو. وہ آپ کی طرف ہی نشانہ لگا کے بھیجا گیا تھا فار سرٹن ریزن، آئدر آپ کو ریویل کرنے کے لیے تاکہ آپ کو پتا رہ گئے کہ آپ ہو کون، آپ خود ریکگنائز کرو. آپ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات نہ کہہ سکو کہ میں تو بہت ہی سچے لوگ میں تھا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی مشکلات کے تھرو ہی انسان کو خود اس کی حقیقت نہ سامنے کر دیں، انسان ہے
خود اپنی نفس کے خلاف گواہی نہیں دے سکے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں تھا کون. اینڈ میجورٹی آف دا پیپل ڈونٹ نو دیم سیلز. اکثریت اپنے آپ کو نہیں جانتی. اسی لیے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح سے انبیاء نے، پچھلے انبیاء نے صبر کیا، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کے لیے کہا. یہاں تک کہ صبر کرنے کے لیے فاصبر صبرا جمیلا، خالی صبر نہیں، بہترین صبر. اسی لیے میں نے آپ کو بولا کہ انہو اواب، ایوب علیہ السلام کے بارے میں اواب جب کہا گیا، اواب اس لیے کہا گیا بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے تھے. اینڈ دی انٹائر لائف آف ایوب علیہ السلام از بیسڈ آن دا ویری آئیڈیا کہ انہوں نے کس طرح سے ہر مشکل کے ہوتے ہوئے، ہر تکلیف کے ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹنا رکھا. کچھ لوگوں کو کال پہ لے لیتے ہیں، میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. آئیے کچھ بات کیجئے، کچھ قیمتی بات کو شیئر کیجئے، کچھ ٹپس، کچھ گائیڈ لائنس لوگوں کو شیئر کیجئے. اینڈ جسٹ بی ایبل ٹو ہیلپ آؤٹ ادر پیپل. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ لنکس یوٹیوب پہ نہیں نظر آ رہی ہوں، بٹ یہ ہے کہ میں کچھ جگہ پہ آئی تھنک پرابلم آ رہی ہے، بٹ ان اینی کیس آئی تھنک یس میں لنکس پوسٹ کر رہا ہوں. لیٹس سی ادر پیپلز کمنٹس. مائی ماما از ٹو صابر اینڈ شی ہیز ہر توکل strong upon Allah subhanahu wa ta'ala. She talks to me with her fingers in sign. MashaAllah, Allah subhanahu wa ta'ala آپ کی والدہ کو جلد سے جلد بہتر کرے. آپ کے لیے یہ امتحان، آپ لوگوں کے لیے امتحان اللہ سبحانہ wa ta'ala درست کرے. When I ask her cracking jokes, if I do this, to you, who will be there to save you? She lifts her fingers in air and says, Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar. دیکھیے یہ بہت بڑا گفٹ ہے، بہت بڑا گفٹ ہے، بہت بڑا گفٹ ہے. اور اسی لیے لیٹس جسٹ سی واٹ پیپل ہیو ٹو سے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر عائشہ، کیا حال چال ہے آپ کے، کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجی بھائی سب سے پہلے آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ بچ بیٹر، جزاک اللہ خیر فار آسکنگ. کافی ٹائم بعد جو ہے چیزیں نارمل ہونا شروع ہوئی ہیں، بڑی ہے کہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. Okay, Waji bhai, having an experience from atheism towards Islam in 2020, alhamdulillah, میرا یہ ماننا ہے کہ جو مشکلات ہوتی ہیں وہ آتی اسی لیے کہ وہ آپ کو اسٹرانگ بناتی ہیں. اور جب انسان ایک پہاڑ جیسی پہاڑ بن جاتا ہے نا، اور ہر مشکل پہ وہ صبر کرتا ہے، اور اسے ایوب علیہ السلام جیسا صبر مل جاتا ہے، اور وہ ہر مشکلات کو اچیو کر رہا ہوتا ہے. ایک اسٹرگل 10 سال کی میری اپنی ایتھیزم کی اسٹرگل تھی. آئی واز این ایتھیسٹ بیک دین، اور I left my bad company, what I did when I was coming towards Deen. So it helped a lot, and yes, that was the only thing. اور یہ نہیں ہوتا کہ مشکلات آپ کی ختم ہو جائیں گی، نہیں، مشکلات کبھی نہیں ختم ہوں گی، بٹ with every single step جب آپ آگے اسٹیپ اپ کرتے ہو تو وہ پچھلا الحمدللہ کلیئر ہوتا جاتا ہے، اور آپ پہ اور زیادہ صبر آتا رہتا ہے، اور آپ کا ایمان کا لیول ڈاور ڈول ضرور ہوتا ہے کہ ایک ٹائم پہ آپ کبھی بہت ہائی ہو، کبھی آپ کو لو. تو ایسے مجھے لگتا ہے کہ فرینڈس ان دین از ویری مچ امپورٹنٹ، اینڈ جو لوگ آپ کے اچھی کمپنی ہوتی ہے وہ آپ کو بہت ہیلپ کرتے ہیں. آپ اگر نیچے بھی جا رہے ہو نا تو آپ کو اٹھاتے ہیں اوپر. ایگزیکٹلی. دیکھیے وہی بات ہے نا کہ کبھی کبھار بندہ ایک زندگی کے ایسے لیول پہ آ جاتا ہے کہ وہ مشکل اس کو مشکل نہیں دکھ رہی ہوتی ہے، دوسرے کو شاید مشکل دکھ رہی ہو. ایٹ دا سیم ٹائم وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کی زندگی میں سیڈنس، غم ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اینڈ ہم دور بھاگتے ہیں، آف کورس ہم کمزور ہیں، لیکن یہ کہ کتنی زندگی میں بہت سے غم ہماری زندگی میں آئے. اینڈ ناؤ دیٹ وی لک ایٹ اٹ، آئی پرسنلی لک ایٹ اٹ اینڈ آئی ایم گریٹفل فار دیٹ لاس بیکاز اٹ میڈ می ہو آئی ایم رائٹ ناؤ. And it made me come to a particular place. It developed me as a person, have empathy towards other people, be able to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise, میں شاید کوئی اور شخصیت ہوتا.
بھجی بھائی the thing is that کہ جو پریشانیاں آتی ہیں تو وہ تو آتی ہی اسی لیے، اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نا ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتہ ہوتا. اگر if I کیونکہ 2020 میں میرے ساتھ I committed suicide in 2020 اللہ اینڈ اکبر. if I look اور مطلب میرے لیے یوتھ کلب واز دی پلیٹ فارم جس نے مجھے بہت، جس سے مجھے ہدایت ملی. اینڈ الحمدللہ الحمدللہ. یس، اور میں طٰہٰ بھائی نے جب اپنی وہ شیئر کی تھی تو I could relate that thing. میں موت کے منہ سے جب آئی ہوں نا، اور مجھے اور میں نے اپنا ڈپریشن کیور کی ہے. میں بہت یہ وثوق سے بات کہہ رہی ہوں، میں نے اپنا 15 سال کا ڈپریشن سورہ والضحیٰ سے کیور کیا ہے. مجھے ڈپریشن نہیں ہے الحمدللہ. مجھے پچھلے 3 مہینے سے بالکل ڈپریشن نہیں ہے. اینڈ یو پیپل ہیلپ می الاٹ ود دیٹ. اینڈ میں آپ کی ہر چیز، آپ کے تفسیر سیشنز بہت ریگولرلی بیسس پہ سنتی ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. اینڈ یہ ہمارے لیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہماری ذات اس کہتے ہیں نا کہ وی ناٹ وردی آف اٹ. اگر آپ دیکھا جائے، میں آنیسٹلی ہم سب اپنی بات کریں، کوئی بھی اپنی ذات کی طرف دیکھے، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ ضیاء بھائی ہوں، چاہے وہ طٰہٰ ہو، چاہے وہ مغیرہ، محمد علی، مطلب وی ایکچولی نتھنگ بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا کام لینا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی. تو وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ہمبل آور سیلوز ڈاؤن کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوقات سے زیادہ اپنے لیے استعمال کیا، اور یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے. اور یہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے محبت رکھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے اس بات کے لیے وردی سمجھا، تو جبھی دین کے لیے بلایا. بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دنیا تو ہر کسی کو دیتا ہے، بٹ اللہ تعالیٰ دین کی ہدایت ہر کسی کو نہیں دیتا. وہ دل میں جھانک کے دیکھتا ہے. اور اسی لیے ہمیں ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کوئی ہدایت یافتہ نہیں تھا، بٹ ہی یوزڈ ٹو پرے فار گائیڈنس ایوری ڈے. And we need to do that. And it's lovely hearing from you, Sister Aisha. And وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے، اور آپ لوگوں کو بھی شامل رکھے کہ ایک بندے کو پتہ نہیں ہوگا کہ شاید اس کا کوئی ایسا کام ہو کہ وہ کسی کو بسم اللہ پڑھنا سکھا دے، کچھ کرنا سکھا دے، اور اس کے لیے جنت کے 7 دروازے کھل جائیں، اور ریئلائز بھی نہیں کرتا. اس لیے کسی بھی عمل کو بلیٹل نہیں کرنا چاہیے. اینڈ just continue کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. It was lovely hearing from you, Sister Aisha. May Allah make things easier for you. May Allah make easier for your family. May Allah make you a source to be able to become guidance for other people. May Allah make us sincere. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے سیدھی راہ پر چلاتے رکھیں. اور اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں موت آئے تو ہم ایمان کی حالت میں ہو. جزاکم اللہ خیر. Anything that you would like to say before you go? بس لاسٹلی میں یہ کہوں گی یوتھ کو کہ ڈپریشن از نتھنگ، اٹس جسٹ ان یور مائنڈ. آپ اپنے یہ ڈپریشن ہونا اٹس فائن، بٹ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ یو ٹیک اٹ. آپ کے اوپر ہے آپ اس کو سوار کریں، یا آپ کے اوپر ہے آپ اس سے you just get rid of it. You need to be a fighter. The only thing is آپ نے fighter ہونا ہے. You need to fight it. Exactly. You're the only one who's going to go through it. You need to fight it. You need to pick yourself up. Nobody is going to be there, and exactly. This is what no is one going to is going to come and pick you up. آپ کو اپنے لیے خود اٹھنا پڑتا ہے. دنیا میں کوئی نہیں آتا، آپ اکیلے رہ جاتے ہو، آپ کو خود فائٹ کرنی پڑتی ہے اپنے لیے. اینڈ یہی چیز ہے سیلف لو میں اور ایوری تھنگ. اور میرا خیال ہے یہ سب چیزیں آپ سب سکھاتے ہیں. Right. Thank you so much, Wajib. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. It was lovely talking to you, sister. Jazakallah khair. It's always a pleasure. اینڈ میرا بس چلے تو میں اپنا لیکچر کم کر کے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کروں اینڈ ہیو دیز ویلیوبل پوائنٹ شیئر ویئر پیپل شیئر دیئر اسٹوری اباؤٹ چینج. اینڈ دس از واٹ نیڈس ٹو بی اباؤٹ. لیٹس جسٹ کال ادر پیپل آن دا شو. سسٹر ملائکہ, ہاؤ آر یو؟ السلام علیکم. سسٹر ملائکہ, یو آر آن دا شو. ہاؤ آر یو سسٹر ملائکہ؟ کیا کہنا چاہیں گی؟ فرسٹ آف آل میں یوتھ کلب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ڈیو ٹو دیئر لیکچرز آئی بیکم کمپلیٹلی چینج پرسن. اینڈ دوسرا یہ کہ جب ہم پہ مشکل آتی ہے تو اس کا الٹیمیٹلی مجھے جو سیکھنے کو ملا کہ اس میں ہمیشہ بلیسنگ ہوتی ہے اللہ پاک کی, جو ہمیں
تھوڑی دیر بعد یا بہت دیر بعد سمجھ میں آتی ہے، لیکن سمجھ میں لازمی آ جاتی ہے. جیسے کہ میں ابھی کرنٹلی سی اے کر رہی ہوں، ماڈیول سی میں ہوں، اور میں جو تھی اپنے میٹرک لیول تک میں ٹاپر تھی، لیکن اس کے بعد اچانک سے ہوا یہ کہ میں فرسٹ ایئر میں فیلئر کا شکار ہو گئی. تو اس سے پہلے میں کمپلیٹ جے ڈیز جو کہتے ہیں کہ اس میں تھی، اور بالکل نماز کچھ بھی میرا واسطہ نہیں تھا. تو جب میں فیلئر کا شکار ہوئی تو مجھے یہی لگا کہ یہ ڈیو ٹو مائی، جب میں اللہ سے اتنی دور تھی اس لیے میں نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، کچھ بھی نہیں پڑھتی تھی. تو فرام دیٹ فیلئر میں نے نماز پڑھنا اسٹارٹ کیا، اور میں نے اللہ سے اللہ کا ذکر کرنا اسٹارٹ کیا، اور میں نے اپنے جو سارے گناہ تھے وہ چھوڑ دیے. تو اٹس جسٹ اے بلیسنگ فار می. اگر میرے لیے فیلئر نہیں آتا تو میں اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں ہوتی، میں اتنا میں نماز پڑھتی ہی نہیں کبھی. مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے نماز پڑھنی بھی تھی، اور میں ایک ایروگینٹ بندہ بن جاتی کہ یار میں تو سب کچھ کر سکتی ہوں، یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف اپنا ہی ہارڈ ورک کرنا ہے. تو اٹس ڈیو ٹو دیٹ ہارڈ ورکنگ، دیٹ فیلئر، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کنورٹ کیا، اور میں جو ہوں آج ایک اچھا بندہ ہوں بوتھ پرسپیکٹو سے. اور میں نے بیڈ کمپنی چھوڑ دی، میں نے گڈ کمپنی جوائن کی، کیونکہ مجھے پتا چلا کہ یہ سارا بیڈ کمپنی کی وجہ سے. اور میں جب بہت چڑھتی تھی، پیرنٹس کی رسپیکٹیبل چائلڈ بن گئی کہ اپنے پیرنٹس کی میں بہت، آج وہ فخر کرتے ہیں کہ میری ماں کہتی ہے کہ میں جب تمہیں دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی کہ یار اللہ اس کو دونوں طرف کر دو، صرف ورلڈلی نہیں رہ جائے. تو ابھی وہ بہت خوش ہوتی ہے، اور وہ بہت زیادہ خوش ہے. اور ابھی میں ان کو بھی، وہ بھی قرآن پاک نہیں پڑھتی، جانتی نہیں تھی، لیکن میں ان کو موٹیویٹ کرتی ہوں، تو ابھی وہ بھی الحمدللہ انہوں نے بھی اسٹارٹ کر لیا ہے. تو اٹس جسٹ اے بلیسنگ فار می. الحمدللہ. دیکھیے یہ اس میں کوئی ایروگنس نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ان نعمتوں کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ پہ لے کے آئے ہیں. اینڈ یو نو وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو شو گریٹیٹیوڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اینڈ میں نے ایک زندگی میں ایک چیز سیکھی سسٹر ملائکہ، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جس طرح سے، آف کورس میری اپنی زندگی کی اسٹوری تو بہت لمبی ہے، بٹ یہ کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مشکل کے بعد مجھے کسی چیز کی حقیقت دکھائی، تو I felt کہ I need to share this with other people. And I realized that when I was sharing this thing with other people, I was calling people towards this, it elevated me in a manner. مجھے زندگی میں جو سکون ادا کیا ہے، I have not gone back. Trust me, جس طرح سے ہم لوگ، جس طرح سے ٹیمپٹیشنز ہوتی تھیں، جس طرح کی فیل میں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ اگر بچا لے تو اللہ تعالیٰ بچا لے، ورنہ انسان کی اتنی طاقت نہیں ہوتی. اینڈ دیٹ از وائی وی نیڈ ٹو بی گریٹفل. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر وقت حفاظت طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اپنے اس دین کے اوپر قائم رکھے اور دھوکے سے بچا کے رکھے. جزاک اللہ خیر سسٹر ملائکہ. It was lovely listening from your side. Anything that you would like to say before we go? میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی ہار مت مانے، اور اللہ پر توکل ہمیشہ رکھے، اور اللہ کے بلیسنگ کو ڈھونڈتے رہے. اور جیسا کہ ایک ہے کہ اگر ہم پہ مشکل، ہماری جو اللہ کے نظروں میں اسٹیٹس ہوتی ہے نا، وہ بہت اونچی ہوتی ہے، لیکن جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ کافی اس اسٹیٹس سے نیچے ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہماری زندگی میں کوئی مشکل ٹیسٹ لے آتے ہیں تو وہ ہمارے اسٹیٹس کو بھی اونچا کر دیتی ہے. تو اگر مشکل آ جائے تو پھر ہمیں بلیسڈ فیل کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے ہمارا اسٹیٹس اوپر کرنے کے لیے. تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی، اور جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم. اللہ آپ کو استقامت دے، ہم سب کو استقامت دے. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے. جزاک اللہ خیر. This is Sister Malaika, and of course I would like to take a lot of people on the show, and would like to talk about to a certain degree کہ کچھ solutions بھی ہیں. And understand this verse guys, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کیا کرتے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ بہت کم بندے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر کرنے والے ہیں. What are you grateful for? Are you focused towards only issues in your life? Yes, these issues are going to be there, and there are going to be some issues which are going to be too prominent, and there are going to be at times some issues which are not too prominent, but you're too focused towards those issues. میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. And unfortunately in this time of social media, ہم لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, and we think everyone is happy. ہم سمجھتے ہیں سب خوش ہیں, سب اچھی زندگی گزر رہی ہے, not realizing کہ وہ اپنی بہترین زندگی کا کچھ حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ اس آڈینس سے سیکھ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو دس از وائی آئی ایم ورتھ. میرے پاس شاید گاڑی ہے, میرے پاس شاید پیسہ ہے, میرے پاس شاید یہ ہے, میں شاید ٹریولنگ کر رہا ہوں, کر رہی ہوں. I am worthy because of all these things.
but you may be the most blessed person sitting at your home. किसी के ऊपर कर्ज नहीं है, किसी का कर्ज नहीं है आपके ऊपर, किसी आपके ऊपर किसी बीमारी का कोई मसला नहीं है, आपके पास घर में घर की लड़ाई आपस में किसी के साथ नहीं हो रही, खानदान के साथ सिला रहमी का मामला चल रहा है. You would be a billionaire without even having a lot of wealth. आपके पास 2 वक्त का 3 वक्त का खाना आता है, आपके सर पे छत है, you have a comfortable bed to sleep on. Do you have any idea कितने लोगों के पास नहीं है? Go on the road at 12 a.m. in the morning, देखिए कितने लोगों के पास मसला है, कितने लोग जो है मसाइल से गुजरते हैं. Let's just take more people. We have brother Yasir on the show. अस्सलाम वालेकुम brother Yasir, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताइए कैसे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं कहना चाहूँगा कि मैं भी बहुत पहले मैं एक ब्रोकन लड़का था. जी जी. लाइक मतलब हो गया होगा 1 साल तो कंप्लीट हो चुका है. ओके. अल्हम्दुलिल्लाह. पर अब मैंने अपने आप को बदला 2019 के बीच तक. Okay. और यूथ क्लब नाम का कोई प्लेटफॉर्म नहीं जानता था कि यूथ क्लब क्या होता है. आई डोंट नो अबाउट इट. तो जब मुझे हिदायत मिली अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब सीधे वो रास्ते पर आया तो फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया क्यों ना एक इस्लामिक चैनल खोला जाए अपने एस्पेक्ट से. तो मैंने चैनल खोल दिया. ओके. फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने जो चीज सोचा था कि ऐसा मेरे इंडिया में होना चाहिए लॉन्च, मैंने खोला तो फिर देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में है ऐसा एक चैनल. उसके 1 महीने के बाद मैं उसके 1 महीने के बाद यही देखा कि पाकिस्तान में सेम टू सेम चैनल है. मैं कंफ्यूज हो गया, ये तो एकदम कमाल हो गया यार, ये तो माशाल्लाह बहुत सही है. तो फिर सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह. तो इंडिया में भी हम लोग ये करते हैं काम, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से, मतलब लोग क्या कहेंगे, मैंने कंटिन्यू रखा, कभी अपना चेहरा वो दिखाया नहीं. अभी उस चैनल पे मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ. सही. ये क्या हूँ, लाइक आपसे मैं इंस्पायर हुआ और मैंने चालू किया. कुछ शेख लोग को मैंने बुलाया और इंशाल्लाह अभी बिजनेस डे के दिन भी होने वाला है इंशाल्लाह. सो वी आर गोइंग टू लाइक मेरा एम था कि इंडिया में हम लोग इसे टॉप पे जाए लेके, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सख्त जरूरत है यूथ को. मैंने हमारी ब्रदर यासिर, मुझे हमारा भी बड़ा शौक है कि हम इंडिया आ सकें और बहुत सारे लोग हैं जो बुलाते हैं, बट इंशाल्लाह दुआ करें कि हम लोग इंडिया आ सकें. एंड इंशाल्लाह ताला आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग अगर पॉसिबल करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा. लेकिन ये कि कितने लोग मिलना चाहते हैं. एंड यू डूइंग, आपने जो भी शुरुआत की है, मैं तो बोलता हूँ उसको कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें. समहाउ द अदर कुछ भी. जी जी. आप मेरा लोगो देख ले, आपके चैनल से वो इंस्पायर है. माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ. अभी सर अकेले काम कर रहा हूँ, कोई भी नहीं है मेरे साथ. मतलब एक आदमी, किसी को बोला भाई आप मेरे साथ काम करेंगे, नहीं ये तू क्या कर रहा है भाई, तुझे क्या हो गया है. और मैंने एक लड़के को मैंने कांटेक्ट किया, मैं वो लड़के को बोलता हूँ कि अल्लाह आपके सारे गुनाह माफ करेगा, उसने कुछ किया था. तो वो लड़का बोलता है कैसे माफ करेगा. मैं बोला वो माफ कर देंगे आपके सारे गुनाह. तो नहीं, मतलब वहाँ की यूथ को ये सब बहुत है. वहाँ की यूथ दिवाली बना लेती है, क्रिसमस बना लेती है, एंड एक्सेट्रा ऑल दैट, शिर्क, दरगाह. और हमारे इंडिया में तो 3 चीज कटे हुए हैं, शिया, सुन्नी, देवबंदी एंड व्हाटएवर. तो बहुत सारी मुश्किलात का भी करना पड़ेगा अभी हम लोगों को, इंशाल्लाह. तो ब्रदर यासिर, मैं तो ये एडवाइस करता हूँ, देखिए आप जितना अपनी सतात के मुताबिक है करते रहें, कंसिस्टेंसी करते रहें, इंशाल्लाह ताला देखिए कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से है. और आपने जिसको रियलाइज किया, आपने अपने लिए सुकून का, बिकॉज देखिए आप और हम सब सुकून की तलाश में है ना, आप और हम सिर्फ इस सुकून, देखिए ये वो चीज है जो आपने मैंने चखी है दीन के काम में. हमें दुनिया के अंदर वो चीज नहीं नजर आई, किसी और चीज की नजर नहीं आई. इसके अंदर जो हमारे लिए फायदा है अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाने के लिए, लोगों की बेहतरी करने के लिए, ये वो चीज है जो हमें कंटिन्यू रखती है. तो इसको जारी रखिए इंशाल्लाह ताला. यू नेवर नो, यू विल बी डूइंग एन अमेजिंग थिंग. एंड इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब जिंदगी में दुनिया में थे, उनको क्या कभी सोचा भी होगा कि इतने हजारों बिलियन लोग हर साल जाएंगे हज करने के लिए, उनकी सुन्नत को जिंदा रखने के लिए? कभी सोचा भी नहीं होगा, अपनी आंख से तो नहीं देखा उन्होंने, लेकिन उनके कितने साल गुजरने के बाद इस तरह से काम है. तो मैं ये बात बोलता हूँ कि देखिए यूथ क्लब में है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, दीन का काम करते रहे. यू नेवर नो आपके जाने के बाद अल्लाह ताला कहाँ उसको पहुंचा दे. जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर यासिर.
Anything that you would like to say before we go? मैं यही कहना चाहता हूँ सर, आप मेरे शो पर जरूर आए एक बार। इंशाल्लाह आप बुलाएंगे, हम जरूर आएंगे। जहां चैनल का नाम बता दूं सर? जी बता दीजिए चैनल का नाम। इस्लामिक डायरेक्शन सोशल यूथ। क्या ये सही है? कुछ बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया। नहीं सही है, इस्लामिक डायरेक्शन सोशल यूथ, लेकिन थोड़ा अगर इसको छोटा कर दे तो लोगों की जबान पे होगा, लेकिन चैनल का नाम है। इंशाल्लाह ताला सब्सक्राइब करें जो लोग हैं इनके चैनल को और इनके काम को। इंशाल्लाह ताला से टॉप पर वो जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी, क्योंकि इंडिया में एक है। इंशाल्लाह बस दुआ करें आप। इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है इंशाल्लाह ताला मुलाकात भी हो, दीन का काम करने का मौका मिले, दुनिया में कहीं पे भी हमारे भाई हों बहनें हों इनके साथ इंशाल्लाह ताला में काम करने वाले बने। जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर यासिर, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। और यू नो आई वांट टू से सो मच रिगार्डिंग दिस, बट ये कि लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड। देखिए मैं वापस एक बात को बोलता हूँ कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी से पता चलता है कि शैतान ने उनको बहुत नाउमीद करने की कोशिश की। देखो तुम तो नबी हो, क्या तुम्हारे साथ इस तरह से हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें ह्यूमिलिएट कर दिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें ये नहीं दिया, तुम्हारी जिंदगी से ये चीजें ले ली। बट अय्यूब अलैहिस्सलाम की कंसिस्टेंसी और अल्लाह ताला की तरफ पलटना, एज लॉन्ग एज हिज हार्ट वाज you know in a good state, he protected his heart, his tongue was able to perform the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala की तरफ पलटते रहे और इसीलिए अल्लाह subhanahu wa ta'ala की तरफ पलटना हमारी जिंदगी का मकसद है। आप और मैं जिंदगी के हर मसाइल से गुजरेंगे, हमारे लिए कस्टम वो परेशानियां आएंगी, वो परेशानियां हमें तोड़ने के लिए नहीं, हमें अल्लाह subhanahu wa ta'ala से जोड़ने के लिए आती हैं। और इसीलिए कि असल जो दुश्मन है हमारा, जो हमें नाउमीद करता है, बिकॉज उसने ये बात को अंडरस्टैंड कर लिया है कि वो खुद मिजरेबल है और वो दूसरों को भी मिजरेबल करेगा, और इसीलिए वो चाहता है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाशुक्र करे हमें, और हमें इम्तिहान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कंप्लेन करने वाला बनाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात को सिखाया है कि जो भी कदर का मामला हो हम उसको वो करें, हम उसके ऊपर ईमान रखें, उसके ऊपर यकीन रखें, और इसीलिए हमारा फोकस जो होना चाहिए हमारे असल पर्पस की तरफ होना चाहिए। लेट्स जस्ट टेक अ फ्यू मोर कॉलर्स एंड देन वी आर ऑलरेडी एक्सीडिंग टाइम। इंशाल्लाह ताला हम करते हैं। हमारे लिए हमारे पास सिस्टर निदा उस्मान है। जी सिस्टर निदा उस्मान। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या कहना? मैंने ज्वाइन किया था आपको फ्रॉम यूके, सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक अगेन दिस वीक, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अभी आप बात कर रहे थे सुकून की ना, तो जी मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों को असल में अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि देखिए हम हमेशा अपनी बॉडी को, मुझे लगता है कि हम उसको बॉडी को फीड करते हैं, अच्छा खिलाते हैं, पिलाते हैं, अच्छा पहनने का हमें होता है, स्पेशली लेडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो हमें होता है कि बेस्ट चीज़ हमारे पास हो, किसी और के पास ना हो। और दूसरी तरफ जो हम रूह को है ना, हम उसको भूल जाते हैं, और रूह की असल ग़िज़ा जो है वो अल्लाह की याद में है। सो आई थिंक जब हम जिस और उन चीज़ों के पीछे जब हम भागते हैं, और फिर रिश्ते हो गए, एनी रिश्ता, आप किसी भी रिश्ते की बात करें, माँ बाप हो गए, बहन भाई हो गए, हस्बैंड वाइफ, एनी रिश्ता, जब हम उन पे रिलाई करते हैं, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो वो हम उनसे तो मतलब टूटेंगे, बिकॉज वो रिश्ते तो हमेशा के लिए रहने वाले नहीं है। माँ बाप भी उन्होंने भी छोड़ के चले जाना है, लेकिन जब हमारा अल्लाह के साथ रिश्ता मजबूत होगा ना, दैट्स व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन। तो फिर हर बात पर जब भी कुछ होगा तो हम उसको हस्बी अल्लाह ही कहेंगे कि अल्लाह इज देयर फॉर अस, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। और आई थिंक जब हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं ना, तो फिर हर तकलीफ भी, जैसे अभी अपने बात की ना कि मोमिन का तो एक है ना हदीस पे कि मोमिन का तो मामला ही अजीब है कि जब उसको तकलीफ मिलती है तो वो सब्र करता है, और जब उसको खुशी मिलती है तो वो शुक्र करता है। सो इट्स जस्ट गेटिंग योर माइंड ट्रेन टू दैट। और जो भी शख्स अल्लाह ताला को पा लेता है, अल्लाह सुब्हानहू ताला की हस्ती को जब आप नाम सिफात अल्लाह सुब्हानहू ताला के पढ़ते हैं, देन यू रियलाइज हाउ बिग ही इज and you don't need anyone else, बाकी सब चीजें जो हमें अल्लाह ताला ने रिश्ते दिए हैं, सब जैसे मैं अम्मा सो मेरे लिए मेरा घर, मेरा शौहर, मेरे बच्चे आर ब्रिज टू रीच टू अल्लाह सुब्हानहू ताला, rather than कि वो कहते हैं ना कि मेरे पाँव की चेन्स बन जाएं, they hold me back from me getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala, so they should be rather than उनके थ्रू मैं अल्लाह ताला को राजी कर सकूं, जो अल्लाह ताला ने कहा है। हर काम को करते वक्त सिर्फ अपनी नीयत को, इवन अगर मैं औरतों की भी हम बात करें कि हम लोगों ने ये काम करते हैं, सब कुछ होते हैं, एट टाइम्स कभी होता भी है कि हमें उतना टाइम नहीं मिलता, मतलब जो दीन प्रैक्टिस करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी छोटी सी चीज़ है, whenever we doing anything, सिर्फ उसमें whether it's husband wife relation, whether you cooking for your kids, whether you doing anything in the house, सिर्फ अपनी नीयत खड़े होकर ये करने की, या अल्लाह ये तेरी तरफ से दिया हुआ काम है,
اور میں یہ تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں. اینڈ دیٹ ہول پروسیس ٹرنس انٹو عبادت. یو نو کہ سبحان اللہ وہ کام تو ہم نے اینی ہاؤ کرنے ہی کرنے ہیں, لیکن جب ہم اپنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کی کریکشن کرتے ہیں تو آئی تھنک وہ ہمیں وہ اس میں ایکسائٹمنٹ بھی فیل ہوتی ہے, وی گیٹ ہیپی اباؤٹ اٹ ایز ویل رادر دین مورننگ اباؤٹ اٹ. اور دوسری جہاں آزمائش کی آپ نے بات کی نا, کہ مجھے لگتا ہے کہ آزمائش ہمیں لگتا ہے کہ جب کوئی مشکل ہی آئے گی ہم پر, کوئی تکلیف ہی آئے گی تو اسی کو ہم آزمائش لیتے ہیں. what scares me is کہ آسانی بھی آزمائش ہے. you know this is the thing which literally scares me کہ میرے پاس سب کچھ ہے اور اس میں کیونکہ جب کوئی ٹوٹا ہوا بندہ ہوتا ہے وہ تو اللہ کے آگے بیٹھے گا ہی, وہ روئے گا, وہ کتنا بھی برا ہوگا. یو نو جب میں اپنی اگر بات کروں کہ وے بیک جب میں بہت دور تھی اسلام سے, ایوری تھنگ آئی وازنٹ اے پریکٹسنگ مسلم, تب بھی مجھے ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف آتی تھی, کہیں سے چوٹ لگتی تھی, ایگزامس کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا, اینی پرابلم, تو میں میری نمازیں, تہجد, ایوری تھنگ واز پرفیکٹ. یو نو کیونکہ آپ ٹوٹے ہوئے ہو. لیکن جب آپ آسانی میں ہوتے ہو تب آپ کتنا اللہ کو یاد کرتے ہو, مجھے تو وہ بہت زیادہ بڑا ٹیسٹ لگتا ہے. ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ دیکھو اس کو آپ دوسرے انداز سے بھی دیکھ سکتے ہو کہ جب کشتی میں جا رہا ہے اور وہ طوفان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتا ہے, اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مشکل کو دور کر دیتا ہے تو ایسے پلٹ کے چلا جاتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پکارا ہی نہیں کبھی. جی جی ایگزیکٹلی صحیح, بالکل صحیح بات ہے. تو صرف یہ ہے کہ میں یہی سب کہوں گی کہ اگر ہم اپنا ہر معاملے میں جو ہے نا کہ ہر معاملہ کرتے وقت اور ہم یہ سوچیں کہ کیا یہ کام, جسٹ اے اسمال تھاٹ, یہ کام کرتے وقت کیا اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند آئے گا, گو فار اٹ وداؤٹ گیونگ اے تھاٹ. اگر بیکاز ان دیئر یو نو ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کھٹک جاتا ہے جب ہم کچھ کام کرتے ہیں, کسی کو ہرٹ کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ, سو جسٹ گیو اٹ اے تھاٹ. اگر آپ کو لگتا ہے یہ کام اللہ کو راضی نہیں کر رہا, جسٹ اسٹاپ اٹ رائٹ دیئر. اور اصل میں تو صرف یہ ہے کہ اپنے نفس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, وہ ہو گیا. اور اللہ کی یاد میں اگر ہم رہیں گے, اور شکر, جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ شکر کرنا ہے, بیکاز یہ شکر جو ہے, میں ابھی آج صبح آرٹیکل بہت اچھا میں نے پڑھا, مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا, کہ وہ کہتے ہیں کہ میری وائف کرنل تھے, کہ انہوں نے کہا میری وائف صبح 4 بجے اٹھ کے نا تہجد پڑھتی تھی. تو کہتے ہیں میں جب اٹھتا تھا 6 بجے 7 بجے تک بھی وہ وہیں بیٹھی ہوتی تھی. تو میں اس کو ایک دن میں نے پوچھا کہ تم کیا مانگتی ہو, تو اس نے مڑ کے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں مانگ رہی, میں تو اپنے رب کا شکر کر رہی ہوں. تو سبحان اللہ, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں, ہم ہمیشہ ضرورت کے لیے ہم وہ کام کریں گے, ہم کتنا شکر کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کہا تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا. Exactly, and this is exactly what Aisha radiallahu anha said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam کہ آپ اتنی عبادت رات کو کھڑے ہو کے کرتے ہیں, آپ کے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں, آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ تو کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کروں کیا؟ اینڈ دس واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. کیا ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تب عبادت کرتے ہیں یا ہم دعائیں مانگتے ہیں جب ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے؟ کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ انسٹیڈ ہم اپنا فوکس بدلیں اور اپنی سوچ کا انداز بدلیں کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی تو ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کوئی جانور پیدا کر دیتا, ہمیں کوئی کیڑا پیدا کر دیتا, اللہ تعالیٰ سوچنے کی صلاحیت نہیں دیتا اور ہمیں کوئی ذہنی پریشانی میں رکھتا, کتنی چیزوں کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. اٹس لائک یو نو ہم بڑی آرام سے فبیا یہ آلائے ربکم تکذبان والی جو آیت پڑھتے ہیں ہم, جو ہے کیا کہتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کرتے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر کتنا کرنا ہے. And this is what we need to be grateful. Jazakallah khair, Sister Nida. Last point before you go, and I take other people on the show because of course it's already 11:20 right now. Jazakallah khair. And pretty impressive points that people are giving over here. دیکھیے شیطان کا once again کوشش یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں چھوٹی سوچ ڈیولپ کرانے کی کوشش کرے گا ان مشکلات کے ذریعے. وہ آپ کے اپنے اعمال کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کرے گا, وہ آپ کو خود اپنی نظر میں گرانے کی کوشش کرے گا. اور یہ شیطان کی اصل کوشش ہے ضلع کہ God does not want good for me. There is no point in doing good. آپ کو اچھا ڈیزرو ہی نہیں کرتے. So you need to be able to focus yourself, channelize that positive energy, be able to connect with the Quran, be able to sit in good company. آپ نے گڈ کمپنی میں ٹو بی ایبل ٹو میک گڈ مینٹورز, یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ڈو دیٹ اینڈ الاؤ یور سیلف ٹو بی ایبل ٹو ٹیک دیٹ پازیٹیو انرجی اینڈ ٹیک دیٹ black dark element outside yourself. Let's just take another participant, and we have Saad Khurshid on our show. Assalamu alaikum brother Saad, kya chal hain aapke? Assalamu alaikum Maji bhai, how are you? الحمدللہ brother Saad, آپ کیسے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا, مجھے آلموسٹ تقریباً 3 to 4 weeks ہوئے ہیں. سرٹنلی میں فیس بک یوز کر رہا تھا, اسکرول ڈاؤن کرتے وقت تو مجھے ایک چینل فرسٹ ٹائم آئی تھنک محمد علی بھائی کی ویڈیو میں نے واچ کی. صحیح.
تو بات کرنے کے بعد اتنی مجھے اٹریکشن مطلب ہوئی کہ میں آپ کے پیج کرتا گیا. آپ کو جب بھی فیس بک اوپن کرتا ہوں تو سب سے پہلے سعد بھائی آپ کو علی بھائی کی طرف اٹریکشن ہوئی تھی یا علی بھائی کی باتوں کی طرف اٹریکشن ہوئی تھی؟ مجھے اوورال پورے پیج پہ اتنی اٹریکشن ہوئی کہ میں اب لٹرلی جب بھی فیس بک اوپن کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے آپ کے پیج پہ جاتا ہوں. کوئی بھی نوٹیفیکیشن کوئی بھی ویڈیو آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں. تو ماشاءاللہ جو آپ ٹاپکس ڈسکس کر رہے ہیں پیچھے سے میں ڈسکشن ہوئی امپیکٹ آف میڈیا کا اور کل ویسٹ کنٹریز میں جانے کا, اور آج یہ ماشاءاللہ بہت انفارمیٹیو ٹاپکس ہیں. بہت زیادہ ہماری یوتھ کو اسپیشلی بہت زیادہ یہ اٹریکٹ کر رہے ہیں, گائیڈ کر رہے ہیں سارا کچھ. تو آج جو ماشاءاللہ آپ نے ٹاپک چوز کیا, لٹرلی میں کچھ عرصہ پہلے ہم پاک میں پڑھتے ہیں کہ وجی بھائی دیکھیں کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کو آپ اٹھائیں, اس کو کنویں میں پھینکائیں اور آپ کو یہ بولا جائے کہ کچھ عرصے بعد وہ ایک بادشاہ, ایک پریزیڈنٹ, آج کے دور میں اگر ہم بات کریں, ہم کسی انسان کو اٹھائیں اس کو کنویں میں پھینکائیں, ہم کہیں کہ وجی بھائی یہ 10 سال بعد ایک ملک کا پریزیڈنٹ بن جائے گا. ہم کی ذات نے دیکھیں حکمت سے کیسے کیسے آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے. تو اللہ پہ تقوی, اللہ پہ یقین سب سے زیادہ ضروری چیز ہے بیسیکلی. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس پہ, اس نے کن کہنا ہے اور فیکون ہو جانا ہے. اس ذات نے کہنا ہے ہو جا اور وہ ہو جانا ہے. تو یہی ہے کہ آپ, اور میری سب سے زیادہ میں لٹرلی میسیجز بھی کھا رہا ہوں, میں پاکستان سے ہی بلونگ کرتا ہوں, ضلع جہلم سے. تو میری تو اب وش ہے کہ آپ جہلم آئیں, جب بھی آئیں تو میں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی کرنا چاہتا ہوں, اور ہم سرمنی بھی کوئی اگر آپ کا کوئی کنیکشن ہو سکے آپ سے کسی ٹیم ممبر سے, تاکہ آپ کو ہم بلائیں, انوائٹ کریں, تاکہ ادھر کی یوتھ کو بیسیکلی آپ کا جو میسج ہے وہ ایک میسج تو ہم ہر انسان کو پتہ ہے. اب یہ عام چیز ہے کہ ایک انسان کو اللہ پہ تقوی, اللہ پہ یقین, بٹ دا وے اور جس طرح گائیڈ لائن آپ ہماری یوتھ کو اسپیشلی مجھے جو مل رہی ہے وہ دیٹس امیزنگ, لٹرلی دیٹس امیزنگ. الحمدللہ. نہیں برادر سعد, مور دین ویلکم. ہم آپ کے وینیوز پہ آئیں, آپ کی سٹیز میں آئیں, اینڈ وی لوکنگ فار اپرچونیٹیز. ہم تو کووڈ کی وجہ سے صرف آن لائن تک محدود رہ گئے, لیکن ہم تو بالکل چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے پاس اگر یہ چیزیں اچھی طریقے سے سپیس کے ساتھ ارینج ہو سکتی ہیں تو ہم آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. وائسی اسپیکرز آئیں گے, آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں, آپ بلائیے ان شاء اللہ تعالیٰ. مور دین ویلکم. ہم تو پورے پاکستان کے, ہم پوری دنیا میں جا کر ہر لحاظ سے, سڑکوں کے اوپر, گھروں کے اندر, ہم مارکیٹس میں, ہم یونیورسٹی, اسکولز, ہر جگہ دعوت کرنے کے لیے تیار ہیں. سو مور دین ویلکم. آپ یوتھ کلب کے پیج پہ بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, آپ میرے پیج پہ بھی مجھے ان باکس کر سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, اینڈ ہماری ٹیم آپ سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہے. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ میرے پیج پہ جائیے وجی الدین, اور مجھے ان باکس کیجیے, میں آپ کو نمبر فارورڈ کر دوں گا آپ کا, اینڈ دے کین کانٹیکٹ یو اینڈ دین وی کین کیری آن وین ایور از پاسبل ان شاء اللہ. یس بالکل, آف کورس, کیونکہ میرے پاس ہر چیز پلیس وغیرہ, بیسیکلی میں ٹیچر ہوں, ہمارے پاس پلیس وغیرہ ہر چیز اویلیبل ہے. تو ہم یہ بینگ ٹیچر ایز اے پروفیشن, ہم یہی چاہتے ہیں آپ کے اسٹوڈینٹس کو یہ چیزیں گائیڈ کی جائیں, کیونکہ ان کو بتایا جائے کیا ہے, ان کی لائف کا مقصد کیا ہے. بیسیکلی the question is کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے, ہم آئے, ہمارا غور و فکر کرنے کا مقصد کیا ہے, یا ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. تو اس کے لیے آئی تھنک سو یوتھ کلب از اے بیسٹ پلیٹ فارم کہ آپ لوگوں کے اسپیکرز, آپ لوگ آئیں, آپ لوگ ہماری یوتھ کو گائیڈ کریں. دیٹ از بیسٹ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر برادر سعد for coming on the show and saying valuable things regarding it. And before we close down guys, اسلاف ایک بات بار بار ایمفیسائز کیا جاتا ہے کہ جب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی امتحان میں مبتلا کریں, اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کسی چیز میں ٹیسٹ کریں, تو 4 چیز ہیں جن میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں, جس سے آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ اس سے بدتر حالت میں نہیں ہیں. And you need to condition yourself to be able to remind yourself that it could have been worse. It could have been worse. Number 2, you need to make dua for sabr.
کہ اللہ مجعلنی من الصابرین، یا اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں بنا دے. آپ نے صبر کرنا ہے اس پیشنس پہ، بیکاز یہ دیکھ لیجئے کہ ہر مائکرو سیکنڈ، ہر منٹ کا صبر سے جو آپ گزریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی امید اور آپ کی تمنا سے کہیں زیادہ آپ کو اس کا اجر دے گا. تیسری چیز جو ہے کہ آپ اس صبر کا، اس مشکل سے گزرنے کا، اور جہاں تک آپ کی استطاعت ہے اس کو سولو کرنے کے لیے، اس سے زیادہ آپ جو نہیں کر سکتے، آپ نے صبر کرنا ہے. اس کا اجر آپ نے اپنے آپ کو یاد دلانا ہے، آپ کے سامنے اس کا اجر فوکس میں رہے. اور چوتھی چیز کہ آپ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے معاملے میں اس مشکلات میں کہا، دین کے معاملے میں نہیں کہا. ایز لانگ ایز یو ہیو یور دین، ایز لانگ ایز یو ہیو یور faith with Allah subhanahu wa ta'ala, you have a good connection with Allah subhanahu wa ta'ala, everything is good. Because جس نے دنیا کھو دی، اللہ کو پا لیا، اس نے کچھ نہیں کھویا. اور جس نے دنیا حاصل کر لی اور اللہ تعالیٰ کو حاصل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو کھو دیا، اس نے سب کچھ کھو دیا. لاسٹ کالر لے لیتے ہیں، دین انفارچونیٹلی وی ول بی اینڈنگ آور شو، اینڈ اٹس ون آف مائی اسٹوڈنٹس. سسٹر یسرا، کیا چاہ رہے ہیں آپ کے؟ Hello. السلام علیکم یسرا، کیا چاہ Sir, رہے ہیں؟ I can't hear you. Can you hear me? Did I take you by Hello. surprise? Oh السلام yeah, علیکم. okay. جی، Assalamu alaikum. وعلیکم السلام، السلام کیا چاہ رہے ہیں علیکم اسرا؟ کیسے آپ؟ میں بالکل ٹھیک سر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ ہیلو جی، کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ Sir, today's topic choice is, I think it's amazing and it's very close to my heart. Actually, I have seen my parents struggle a lot, اور میں ان سے بہت سیکھتی ہوں. So basically when my mom was expecting my younger brother, تو انہوں نے ایک انٹینشن تھی ان کی کہ میرا جو بیٹا ہوگا تو میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گی. تو ہوا یہ کہ آفٹر مائی بردر واز بورن، تو اس کے کچھ عرصے کے بعد دے گاٹ ٹو نو دیٹ ہی از اے اسپیشل چائلڈ. تو اس کے بعد آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ پیرنٹس کتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یو نو ہمارا ایک بیٹا ہے اینڈ ہی از لائک دیٹ، اینڈ اس کے مائل اسٹونس بیسکلی ڈیلیڈ ہیں. تو دنیا کے کون سے ڈاکٹرس کے پاس نہیں گئے ہم لوگ علاج کرانے کے لیے اس کا. بٹ یہ ہوا کہ مائی پیرنٹس، اسپیشلی مائی مام، شی وازنٹ ویری پریکٹسنگ بفور سہیل کیم انٹو دس ورلڈ. اینڈ جیسے ہی ان کو یہ ساری چیزیں ایکسپیرئنس کرنے کو ملی، I saw her transition into another person. Like she became a totally different person over time. ظاہر ہے overnight تو کوئی change نہیں آتا, but she is a very pious lady now. And اس بات کو سہیل is 20 years old, and انہوں نے جو intention تھی ان کی کہ میں سہیل کو حافظ قرآن بناؤں گی، تو وہ بچہ میرا جو بھائی ہے وہ بچپن سے ہی اس کو پتہ نہیں قرآن سے کیا ایفیلیشن ہے ایسی، بیکاز وہ کمپلیکس اسٹرکچرز سینٹینسز نہیں سمجھ سکتا اینڈ ہی کی ناٹ ایون اسپیک. تو ہی لسنس ٹو قرآن کی تلاوت 24/7، اینڈ ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت 24/7 چلتی ہے صرف اس کی وجہ سے کیونکہ اس کے علاوہ وہ کبھی کبھار کوئی کارٹونز وغیرہ دیکھ لیتا ہے یا کرکٹ دیکھ لے گا، بٹ اس کے علاوہ ہی لوز ہیئرنگ دا تلاوت. تو آئی تھنک دس از اے میریکل آف قرآن، بیکاز اس بچے کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ قرآن میں کیا ہے، بیکاز آ بھی رہا ہو، وی ڈونٹ نو، بٹ یو نو اٹس جسٹ اے بلیسنگ کہ ہاؤ سہیل چینجڈ مائی پیرنٹس اینڈ ہاؤ یو نو مائی مدر چینجڈ بیکاز آف ہم. آبویسلی ابھی بھی وہ جب اس کے بارے میں بات کرتی ہیں شی گیٹس ریئلی ایموشنل، بٹ انہوں نے آبویسلی صبر کر لیا. تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی لائف میں کوئی آزمائش آتی ہے تو آپ کو یہ چیک کرنا ہوتا ہے اف یو آر گوئنگ اوے فرام اللہ تعالیٰ اور اف یو آر گیٹنگ مور کلوز ٹو ہیم. تو similarly when I was in my teenage, I didn't have any basic knowledge about Islam. تو after some time I started going through some emotional struggles, اور اس میں اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ میری اتنی فرینڈس تھیں کافی، میں ان کے پاس جاتی تھی، ان کے پاس ایک کے پاس جا کے روتی تھی. آئی یوزڈ ٹو آسک فار ہیلپ، میں بولتی تھی میں کیا کروں، میں کیسے نکلوں اس ایموشنل ٹراما سے اینڈ ایوری تھنگ. بٹ
ایک دن ایسا آیا that I realized کہ these people cannot help me. I have to depend on اللہ تعالیٰ and I have to talk to him. وہ مجھے یہ اسٹرینتھ دے گا. تو ابھی بھی obviously کافی ٹائم ہو گیا ان ساری چیزوں کو, اینڈ اس پوری جرنی میں اٹس اے جرنی. تو پھر میں نے I started connecting to اللہ تعالیٰ, I started praying, I started doing tahajjud, I started reading the tafsir, I started listening to lectures, and I can feel the difference کہ اللہ تعالیٰ اتنی ہیلپ کرتے ہیں سر اوپر سے آپ کی, جب آپ یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں لے کے آتے ہو. اینڈ although ابھی بھی ہر انسان کی لائف میں ایموشنل اسٹرگلز رہتی ہیں, میری بھی ہیں ابھی بھی, لیکن ابھی مجھے اللہ تعالیٰ نے ان ساری اسٹرگل سے یہ سکھا دیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پہ کیسے ریلائی کروں, solely on him. Now I don't need people, I don't go up to them. ہاں صحیح ہے, کوئی ایک دو فرینڈز انسان بتا دیتا ہے, but I don't go up to them all the time. میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ اب میں کیا کروں, ایسا نہیں ہوتا. Now you learn not to complain, you learn not to complain, and you know, جیسے کہا تھا نا کہ یا اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں, یا اللہ میری شکایت تجھ سے, because you know that he will listen to you and you know that he is the one who can solve, and اور کوئی بھی مخلوق اس بات کی طاقت نہیں رکھتی. بالکل. یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ میری لائف پہ کوئی بلیسنگ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کو آزماتے ہیں نا. یہ ایک طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ called me to himself کہ نہیں تم کہاں جا رہی ہو, تم غلط راستے پہ ہو, تم واپس آؤ, میں تمہیں آزمائش میں ڈالوں گا تاکہ تم میرے پاس واپس آؤ. تو آپ اسٹرانگ ہوتے ہو, ایموشنلی اسٹرانگ ہوتے ہو, آپ مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہو, اینڈ آپ یو پریپیئر یور سیلف فار فیوچر چیلنجز. تو بس یہ ہے, I would advise everyone listening to this show کہ you know guys, just don't lose hope, and کبھی بھی آزمائش اگر آئے تو اللہ تعالیٰ سے دور نہیں جانا, because that way you guys would fail the test. I would say کہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب چلے جانا so that تم لوگوں کو وہ نوازے, اور جب وہ نوازتا ہے تو وہ بہت زیادہ نوازتا ہے. Definitely. So true. Jazakallah khair, Sister Yusra, for the beautiful story and the beautiful word. May Allah bless you, and may Allah keep opening the path for you, and Allah subhanahu wa ta'ala, may He give you the knowledge and the right understanding and the deen, and so that you can illuminate other people's lives as well as your own. Jazakumullah khair. Take care. And so guys, beautiful stories, and like I said, you know, once we open it for other people to be able to share them, it's so inspiring, and so much can be said. اگر آج کی سیشن سے سن کے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اگر ایک قدم بھی آگے بڑھے ہیں اور آپ کا دل کیا ہے کہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے لیے کافی ہے, تو آج کے شو کا میرا مقصد پورا ہو گیا. اور میں اپنے آپ کو سکسیسفل سمجھوں گا اس لحاظ سے کہ میں نے اپنے رب, اپنے مالک, اپنے پیدا کرنے والے کے قریب جو ہے لوگوں کو کیا کسی حد تک, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے. اینڈ سب سے پہلے وہی بات ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب زمین اور آسمان کا مالک ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری چھوٹے سے مسائل کو کیوں نہیں درست کر سکتا, لیکن اس نے کوئی نہ کوئی وجہ سے ہماری زندگی میں کچھ مشکلات رکھی ہیں. اس کو ریئلائز کیجئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کیجئے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے آئیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں آنے کی کوشش کیجئے, اپنی گناہوں کی مایوسی کو اپنے لیے ڈوبنے کا ذریعہ نہ بنائیے, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے زمین اور آسمان کے خزانے کھول دے گا, اور آپ کی دنیا کی زندگی بھی درست کر دے گا, آخرت کی زندگی تو کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو دس واز مائی میسج فار ٹوڈے. آئی ہوپ آج کا سیشن آپ کو پسند آیا ہو, آپ کو فائدہ ہوا ہو. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ فرائیڈے نائٹ شو میں ملاقات ہوگی. سورہ طٰہٰ کا سیشن جو ٹیوزڈیز کو ہوتا ہے اس کو بھی اٹینڈ کیجیے گا. اٹس بیسکلی قرآن کی تفسیر ہے, قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ فرائیڈے نائٹ شو کو. بہت سے لوگوں کو میں شو میں نہیں لے سکا, اس لیے کہ بہت سارے لوگ ماشاء اللہ سے آئے ہوئے تھے. جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی بہتری اور ہماری خیر خواہی کرے, ہمارے لیے ہمیں شر سے محفوظ رکھے, فتنوں سے محفوظ رکھے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں شامل رکھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. See you next Friday with another interesting topic. Till then, take care.